السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا نیا ولاگ۔ ابھی صبح کا ٹائم تھا، ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر تو میں نے مشین لگائی۔ مشین لگانا یہاں پہ ذرا سا مجھے مشکل لگتا ہے، بلکہ تھوڑی سی کوفت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ آلریڈی فکسڈ نہیں تھی اس اپارٹمنٹ میں، تو ہمیں خود سے سارا کنیکشن وغیرہ کروانا پڑا۔ اور دوسری آپشن یہ تھی کہ یہاں پر ایک کمبائنڈ لانڈری روم ہے، وہاں جا کے آپ لانڈری وغیرہ اپنے کر سکتے ہیں، تو وہ فیزیبل نہیں تھا، کیونکہ اسپیشلی جب سردی ہو جاتی ہے تو سردیاں کافی زیادہ ٹف تھیں، اور میرے اصل میں نی پرابلم مجھے ہے، میں زیادہ سیڑھیاں وغیرہ چڑھنا یا لوڈ وغیرہ اٹھانا وہ میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہسبینڈ نے کہا کہ یہاں پہ گھر پہ ہم ایک لگا لیتے ہیں مشین، کیونکہ یہ ایک ٹیمپریری سیٹنگ کر کے ہم نے لگوائی ہے، اور مشین ہم نے امیزون سے ہی آرڈر کی تھی۔ اور پائپ جو ہے اس کا پھر مجھے جب بھی کپڑے واش کرنے ہوتے ہیں پہلے پائپ کو مجھے باتھ ٹب میں فکس کرنا پڑتا ہے، اور پھر جب فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں سے اتار کے اور واپس ایک کارنر میں نے جگہ بنائی ہوئی اس کو ہینگ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ میں ہینگ کر لیتی ہوں۔ اچھا، یہ یہاں پہ میں نے اسٹینڈ رکھا ہوا ہے، اور تاکہ کپڑے جب دھلیں تو یہاں اسی کے اوپر میں ہینگرز میں لگا لیتی ہوں۔ اور سردیوں میں تو یہ تھا کہ جب ہیٹر لگاتے تھے روم کو گرم کرنے کے لیے تو ساتھ ساتھ کپڑے بھی سوکھ جاتے تھے، اور اب گرمیاں ہیں، کچھ دنوں سے میں فین آن کر رہی ہوں تو یہاں پر رکھ دیتی ہوں اسٹینڈ کو، کپڑے بھی ساتھ ساتھ سوکھتے رہتے ہیں، اور ٹیمپریچر بھی روم کا بہتر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کپڑے ریڈی ہو گئے تھے اور اسپن وغیرہ ہو گئے، یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ پائپ اس طریقے سے ہم لے کے جاتے ہیں، تو ذرا سی میرے لیے مجھے مشکل لگتا ہے، اور موڈ بنانا پڑتا ہے کہ ہاں واشنگ کرنی ہے، اور اسی لیے آسٹن والے گھر میں یہ تھا کہ ڈرائر اور واشر اس کے اندر آلریڈی فکس تھا، تو کوئی اس چیز کا ایشو نہیں تھا، لیکن الحمدللہ یہاں پر بھی کپڑے گھر میں ہی دھل رہے ہیں اور مجھے نہیں جانا پڑتا، تو اس لیے ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر میں نے ہسبینڈ کی فرمائش پہ بینگن منگایا تھا، پہلے ہم ہیوسٹن گئے تھے، وہاں سے بھی ہم لے کر آئے، وہ بھی خراب نکلے، یہاں میں نے ایک منگا کے دیکھا تو یہ بھی مجھے اسٹوریج والا ہی لگا، تو میرے پاس 2 زکینی رکھی ہوئی تھیں، تو رات کے کھانے کے لیے مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ پہلے تو پلان یہی تھا کہ ہسبینڈ کے لیے بینگن کا بھرتا بنا لوں گی اور باقی زکینی اپنے لیے بنا لوں گی، لیکن بینگن نے تو سارا پلان ہی خراب کر دیا، اس لیے پھر میں نے زکینی مجھے کم لگ رہی تھی تو 2 چھوٹے چھوٹے آلو میں نے اس میں پتلے پتلے سلائسز کر کے میں نے کہا چلو بھجیا سی بنا لیتی ہوں۔ کچھ پوری والے چنے بھی رکھے ہوئے تھے، میں نے پھر یہی سوچا کہ رات کو کھانے میں چنے بھی گرم کر لوں گی، ساتھ میں یہ سبزی بھی ہو جائے گی، تو آئی ہوپ کہ کھا لیں گے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو سبزی بہت اچھی سی کراری سی اچھی لگتی ہے، لیکن میں ذرا اسٹیم والی اور کم مسالوں کے ساتھ بناتی ہوں، لیکن اللہ کا شکر اچھی بن گئی تھی، اور ایون بچوں نے بھی کھا لی تھی۔ اور میں یہاں پر جلدی جلدی سے ریسیپی بھی اس کی شیئر کر لیتی ہوں۔ میں نے اس میں پیاز ہلکا سا بالکل لائٹ گولڈن کر کے، اور آدھا سوٹے ٹائپ تھا، اس میں نے زیرہ ڈالا، کالی مرچی ثابت ڈالی، اور پھر اس میں میں نے آلو اور زکینی ڈال دی، اور اس کے بعد وہی ریگولر نمک ہلدی مرچ ڈال کے، اور سوکھا دھنیا 2 ٹی اسپونز ڈالے، اور لہسن ادرک ڈال کے، اور ٹماٹر میں نے اس میں صرف سمجھ لیں کہ 2 ٹیبل اسپون ٹماٹر چاپ کیے ہوئے وہ میں نے ڈالے، زیادہ مجھے کھٹا نہیں چاہیے تھا، اور اچھی سی مزیدار سی بھجیا ٹائپ سبزی بن گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جلدی جلدی مجھے اس لیے بنانا تھا کیونکہ مجھے جانا تھا باہر کچھ گروسری شاپنگ کے لیے، اور میں نے ابھی تک رمضان کے حساب سے کوئی سموسے یا رول وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں بنا کے رکھی تھی، فریزر چھوٹا ہونے کی وجہ سے پھر سوچ رہی تھی کہ ذرا سے اور قریب آ جائیں، 3-4 دن رہ جائیں روزوں کے، تو پھر میں انشاءاللہ بنا کے اور فریز کر کے 1-10 دنوں کے لیے رکھ لوں گی۔ ہسبینڈ کہتے ہیں کہ فریزر ہم چھوٹا سا لے لیتے ہیں، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر رکھنے کی ایسا جگہ نہیں ہے اس گھر میں، تو اس لیے میں اوائڈ کر رہی ہوں۔ پھر ہم لوگ نکلے، اور تقریباً عصر سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا، ماشاءاللہ سے بہار کے رنگ جو ہیں وہ درختوں پہ آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں، پھول کھلے ہوئے تھے، میں وہ اس کو کیپچر کر رہی تھی، لیکن وہ بہت جلدی سے گزر گیا۔ یہاں پہ سن سیٹ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا بادلوں کے بیچ میں۔ تو پھر ہم، یہ فلسطینی اسٹور ہے، اور
آئی مین جس بندے کا وہ فلسطین سے ہیں، تو یہاں پر ہم یہ کافی مطلب قریب میں ہے اور یہاں سے ہمیں کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو گوشت اپنی ضرورت کے حساب سے لیا، جتنا میں فریزر میں رکھ سکتی تھی، اور ہفتہ 10 دنوں کے حساب سے، اور ساتھ میں نان لیے۔ نان یہ میں ایکسٹرا رکھ لیتی ہوں، ویسے تو روٹی خود ہی بناتی ہوں یا پراٹھا وغیرہ، لیکن یہ کبھی کبھار قورمہ بنا لیا یا نہاری وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ یہاں پر اپنے لیے قہوہ دیکھ رہی تھی، وہ تو مجھے نہیں ملا، پھر سوجی کا ایک پیکٹ میں نے لے لیا۔ پھر ہم وہاں سے آگے مارشل جانا تھا کیونکہ ہسبینڈ نے کچھ شرٹس ریٹرن کرنی تھیں، دیر ہو گئی تھی کافی۔ پھر گھر آئی، پھر میں نے آٹا وغیرہ تو میں گوندھ کر ہی گئی تھی، سبزی بھی میں بنا کر گئی تھی، تو جلدی جلدی سے روٹیاں بنائیں تاکہ جلدی جلدی سے پھر کھانا وغیرہ سرو کروں۔ خیر روٹی مجھے اتنی زیادہ نہیں بنانی تھی، ہم پر ہیڈ رات کو سب ایک ایک روٹی ہی کھا لیتے ہیں، اور تھوڑے سے رائس بھی رکھے ہوئے تھے، چنے بھی رکھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یہ چیزیں ساری اب مکس کر کے تو سب کو کھانا دے دوں گی۔ اور بس اب یہ گرم کر لیا تھا، اس کو ہرے مسالے کے ساتھ گارنش وغیرہ کیا، اور انشاءاللہ ابھی جو میرے اپ کمنگ ویڈیوز ہوں گے اس میں آپ کے ساتھ کچھ رمضان کی ریسیپیز بھی شیئر کروں گی ساتھ میں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں کپڑے وغیرہ عید کے اور رمضان کے حساب سے اور سمرز کے حساب سے میں لے کر آئی تھی، تو وہ بھی انشاءاللہ شرنک وغیرہ کرنے ہیں، اور پھر ان کی کوئی ایکسیسریز لائک لیس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لینے کے لیے جانا ہوا، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اوور آل ایک مکس قسم کے ہی بلاگس ہوں گے اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ، اسٹچنگ وغیرہ۔ ابھی یہاں روٹی بن رہی ہے، ساتھ ساتھ میں نے قہوہ بھی چڑھایا ہوا تھا۔ رات کے ٹائم پہ لازمی یہ میں نے اپنے اوپر اور فیملی کے اوپر کیا ہوا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد قہوہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو میں منٹ کا اور گرین ٹی کا مکس کر کے قہوہ بنا لیتی ہوں، جو کہ ہم کھانے کے بعد لے لیتے ہیں۔ اور بس آج پورا دن صفائیوں میں اور کپڑوں کی دھلائی میں اور کھانا پکانا، باہر جانا، اسی میں دن پورا نکل جاتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بعض دفعہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کام تو اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوا، وہی روٹین کی چیزیں ہیں، لیکن دن گزر گیا۔ لیکن خیر اللہ کا شکر ہے جو دن خیریت و عافیت کے ساتھ گزر جائے، اور اللہ بس آگے آنے والے جو رمضان کے دن ہیں وہ ہم سب کو اچھے سے روزہ رکھنے کی توفیق دے اور نصیب کرے، آمین۔ بس کھانا وغیرہ سرو کر کے اور ساری چیزوں سے فارغ ہو کر پھر میں نے کچن کو سمیٹا، اور اسی کے ساتھ آج کا ولاگ یہاں پر میں اینڈ کرتی ہوں۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ٹل نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔